الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو سستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ یہ مہینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر تقریر کر کے آپ کی زندگی کے واقعات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے یہ پورا مہینہ گزرے گا، اس لیے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، کائنات میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تھی. تو وعدے کے مطابق دوستو، آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے زمانے میں اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تھے جبکہ ساری کائنات قسمہ قسم کی گمراہیوں سے ہٹی تھی. اس روئے زمین پر کوئی زمین کا قطع، زمین کا ٹکڑا ایسا نہ بچا تھا جو ضلالت و گمراہی کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں نہ چھپ چکا ہو. اس زمین پر کوئی ایک ملک، کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی گاؤں ایسا نہ بچا تھا جس کے ماننے والے خدا واحد کے پرستار رب کائنات کی توحید کا اقرار کرنے والے ہوں. اور تو اور وہ بستی جس بستی کے اندر رب العالمین کی عبادت کے لیے بنایا ہوا پہلا گھر موجود تھا، اس بستی کے باسیوں کی حالت و کیفیت یہ تھی کہ دنیا کا کوئی گناہ، دنیا کا کوئی جرم ایسا نہ تھا جو ان لوگوں کے اندر موجود نہ ہو. شراب وہ پیتے تھے، جوا وہ کھیلتے تھے، برائی و بدکاری کا ارتکاب وہ کرتے تھے. ان کے شریف لوگوں کا عالم یہ تھا، ان کے شریف لوگوں کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے برائی کے لیے، زنا کے لیے، بے حیائی کے لیے باقاعدہ عورتیں رکھی ہوئی تھی. اور ان کے نامور و معزز لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان عورتوں کی کمائی پر گزر بسر کرتے تھے. بے اہمیتی، بے غیرتی اس قدر عام ہو چکی تھی کہ وہ لوگ جن کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت بچی تھی وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، زندہ دفن کر دینا مناسب خیال کرتے تھے. سود، حرام خوری، دھوکہ دڑی، جوا اس قدر عام ہو چکا تھا کہ دوستو کوئی گناہ ایسا نہ تھا، کوئی جرم ایسا نہ تھا جو ان لوگوں کے اندر موجود نہ ہو. ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، مکے کی بات کر رہا ہوں، جس مکے کے اندر رب العالمین کی عبادت کے لیے بنایا ہوا پہلا گھر موجود تھا. ان گناہوں کی وجہ سے قریش کے لوگ، مکہ کے کافر یہ جو گناہ کرتے تھے، ان گناہوں کی وجہ سے شجاعت، مردانگی، ہمت نام کی کوئی چیز ان لوگوں کے اندر نہ بچی تھی. کبھی یمن کے بادشاہ ان کو اپنا غلام بنا لیتے، کبھی ہیرا کے تاجدار، کبھی روم کے شہنشاہ، کبھی غزاسنہ اپنا حکم چلاتی تھی. ان کو کبھی آزادانہ زندگی گزارنے کا دوستوں موقع کبھی میسر نہ ہوا.
ان کی بزدلی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ابرا نے جب ان کی سب سے مقدس بستی پر حملہ کیا، مکے پر ہاتھیوں کو لے کر جب ابرا نے چڑھائی کی، مکے والوں کی بزدلی کا یہ عالم تھا کہ مکے کے لیے ان لوگوں نے اللہ کے گھر کے لیے لڑنا بھی گوارا نہ کیا، مکے کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ لوگوں، میں آپ کو بتاؤں، آج کئی عالم اپنی تقریروں میں کہہ دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ جس بستی کے اندر آئے، جس مکے کے اندر محمد رسول اللہ آئے، وہ سب سے بہادر لوگ تھے، سب سے اونچے و عزت دار لوگ تھے۔ نہیں دوستو، معاملہ بالکل الٹا تھا۔ وہ دنیا کی ذلیل ترین قوم تھی، وہ دنیا کی حقیر ترین قوم تھی، وہ دنیا کے سب سے پست لوگ تھے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ دنیا کے سب سے بزدل قوم تھے، سب سے بزدل قوم تھی۔ ہاں، وہ کبھی انہوں نے آزادانہ زندگی نہیں گزاری تھی، ان پر ہر کوئی آ کے اپنا حکم چلاتا تھا۔ اور ابرا نے جب چڑھائی کی، بجائے اس مقدس بستی کی حفاظت کے مکے کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ کعبے کی حفاظت کے لیے بھی انہوں نے لڑنا گوارا نہ کیا۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا، ارے اللہ کے بندو، اس خانے کعبہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے تم لوگ نہیں لڑو گے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ جانتے انہوں نے جواب دیا، ہم کیوں لڑیں؟ جس کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ یہ بزدلی کی انتہا تھی، یہ قاہرانہ دوستو انتہا تھی۔ سبب کون سا گناہ تھا جو ان لوگوں کے اندر موجود نہ ہو؟ ہر قسم کا جرم جس کا یہ ارتکاب کرتے تھے۔ واللہ کہتا ہوں لوگوں، آج عرب کے لوگوں کو اپنے سامنے رکھو اور اپنے ملک ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھو، اپنے ملک کی حالت کو دیکھو۔ واللہ کہتا ہوں، سوچو، یہ سیرت کے واقعات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ لوگوں کے سامنے کیوں رکھی جا رہی ہے؟ اور ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کے نام پر کیوں جلسے منعقد کیے جاتے ہیں؟ لوگوں، ان جلسوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ خطبہ جمعہ میں اس موضوع کو رکھنے کا میرا ایک ہی مقصد ہے کہ ایک طرف محمد رسول اللہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، ایک طرف محمد رسول اللہ کی زندگی سے پہلے جو عرب کے لوگوں کی حالت تھی وہ اپنے سامنے رکھیں، اور آپ اپنی حالت کو دیکھیں اور سوچیں کیا وہی حالت ہماری تو نہیں ہوگی جو محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگوں کی تھی؟ آج میں دھڑلے کے ساتھ کہتا ہوں اور بمبا کے دہلز ممبر سے یہ بات کہتا ہوں، آج بھی دیکھ لیے جس طرح حرام کمائی پر وہ لوگ پلتے تھے، اپنی عورتوں کی کمائی کھاتے تھے، آپس میں تو لڑنا جانتے تھے، لیکن کوئی قوم ان پر حملہ آور ہو جائے تو ان کے قدم دوستو زمین پر نہیں ٹکتے تھے، اس قدر بزدل تھے۔ واللہ کہتا ہوں، آج ہمارے وہ معزز لوگ، ہمارے گاؤں کے سرپنچ، ہمارے آگیوان، ہمارے نامور لوگ، آج ان کی دوستو روزگار پہ کوئی غریب آدمی نظر ڈالے پسینہ آ جائے گا آدمی کو۔ ہاں، حرام خوری، دھوکہ دڑی، مسلمانوں کو دھوکہ دینا اس قدر عام ہو چکا ہے، شاید زمانے جاہلیت میں بھی اس قدر عام نہ ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان مار کھا رہا ہے، ایک مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، ایک مسلمان سر اٹھا کے نہیں دیکھ رہا ہے کہ مجھے مارنے والا کون ہے۔ موب لکچی میں میرے ساتھ کون لوگ ظلم و تشدد کا اور بربریت کا یہ معاملہ کر رہے ہیں، مسلمان سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ اور کسی کی مجال مسلمان کی کہ مسلمان احتجاج کے لیے نکلے، بے قصور مسلمان قید ہو جائے، کوئی آواز اٹھائے۔ واللہ کہتا ہوں مسلمانوں، ہمارے گناہوں نے اتنا بزدل بنا دیا، اتنا بزدل بنا دیا کہ ہماری نظر زمین کی سطح سے اوپر نہیں اٹھتی، اور جیسے ہی ہماری نظر زمین کی سطح سے اوپر اٹھتی ہے، آج مسلمان کو ہر جگہ اپنا دشمن نظر آتا ہے۔ جس طرح قریشیوں کو ابرا کے ہاتھی نظر آتے تھے، سوچتے تھے ان ہاتھیوں کا مقابلہ کیسے کریں گے، آسمان سے رحمت کی برکھا برسی اور رب کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکے کے اندر رحمت بنا کے بھیجا، اور پہلے دن ہی جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی اس کائنات میں تشریف آوری ہوئی، ایران کے آتش کدوں میں ہزاروں سال سے جلنے والی آگ بجھ گئی کہ ماں کے گھر ایک دلیر بچہ پیدا ہوا ہے۔ ہاں، وہ لوگ جن پر غزہ سے نہ اپنا حکم چلاتے تھے، کبھی روم کے تاجدار، کبھی دوستو رومیوں کے ادنا غلام، جس مکے والوں کے اوپر دوستو اپنا حکم چلاتے تھے، مکے والوں کو اپنی جوتیوں میں رکھتے تھے، اسی قوم کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس قدر بہادر بنے، اس قدر بہادر بنے کہ اپنے سامنے مکہ کے عظیم لشکر کو کھڑا دیکھتی ہے وہ قوم، مکہ کے عظیم لشکر کو کھڑا دیکھتی ہے غزوہ بدر میں، اور ان کا دوستو فوجوں کا کمانڈر، عرب کا نامور شہسوار، مکہ کی فوجوں کا کمانڈر سینہ تانے، گردنوں کو اٹھائے ہوئے، صفوں کو چیرتے ہوئے اپنی صفوں سے نکلتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں
کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے میرے دامن کو پکڑ لیا کہ چچا ذرا ان فوج میں ذرا ابو جہل کا چہرہ تو دکھانا کہ ابو جہل کون سا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ابھی اس بچے کی طرف دیکھنے کا ارادہ کیا تھا کہ دوسرے نے میرے دامن کو پکڑ کے کہا کہ ہاں ہاں چچا ہمیں خبر دو کہ ان میں ابو جہل کون سا ہے۔ کہتے ہیں اس طرف دیکھا تو 14 سال کا بچہ اور اس طرف دیکھا تو 15 سال کا بچہ۔ افرا تیری قبر پہ رب کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، کیسے شیروں کو جنم دیا تو نے۔ ہاں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ٹھیک ہے بچوں تمہاری ماں نے تمہیں بتایا ہے، لیکن ابو جہل کے بارے میں تم سن بھی لو، پہچان بھی لو، میں بتا بھی دوں۔ کیا کر لو گے تم لوگ ابو جہل کا، کیا کر لو گے؟ کہا چچا مت پوچھو مت پوچھو، صرف بتا دو کہ ان میں ابو جہل کون سا ہے۔ کہا ابو جہل کے بارے میں تم کیوں پوچھتے ہو؟ کہا چچا ہماری ماں ہمیں بتاتی ہے کہ ابو جہل وہ ہے جو محمد رسول اللہ کو مکے میں ستایا کرتا تھا، جو محمد رسول اللہ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ آج 1000 لشکر میں ذرا بتا تو دو کہ ابو جہل کون سا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھوڑے پہ سوار عرب کے نامور بہادر مکہ کی فوجوں کے کمانڈر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جوان نانا ابو جہل ہے، وہ جو اپنے گھوڑے پہ آ رہا ہے، وہ پگڑی باندھے جو اپنے گھوڑے پہ اپنی مکہ کی فوجوں کا کمانڈر ہے، وہ ابو جہل ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میری زبان سے لفظ بعد میں نکلے، بچے پہلے ہی میدان میں دوڑ گئے اور پورا میدان گرد و غبار سے اٹھ گیا، اور جیسے ہی میدان سے گرد و غبار چھٹا میں نے دیکھا کہ دونوں پیدل بچوں نے گھوڑے پہ سوار ابو جہل کو نیچے کھینچ رکھا ہے، ابو جہل کی گردن کٹ چکی ہے اور دونوں بچوں کی تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ دشمن رسول کو میں نے قتل کیا اور دوسرا کہتا ہے کہ اس کے سر کو میں نے قلم کیا۔ لوگوں یہ کون سا جذبہ تھا جس نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بجلیاں بھر دی؟ محمد رسول اللہ کو پتا چلا کہ افرا کے بیٹوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا افرا تیرے نصیبے کا کیا کہنا، تیرے بچے اس جنگ میں شریک ہوئے جس جنگ کے سارے شرکا کو اللہ نے جنت کی بشارت عطا کر دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ابو جہل کی گردن جب کٹنے لگی تھی، جب وہ مرنے لگا تھا، جب اس کی سانس اکھڑنے لگی تھی، تو اس نے افسوس کے ساتھ کہا تھا ابو جہل نے کہ ہائے ان لوگوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں جن کو لڑنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، جن کو تلوار پکڑنا بھی نہیں آتا، ان لوگوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں۔ ہاں دوستو یہ وہ لوگ تھے جو لڑنا نہیں جانتے تھے، بزدل تھے، لیکن محمد رسول اللہ نے آ کے ان کے معاشرے کو ایسے گناہوں سے پاک کیا، ان کے روحوں پر پہرے بٹھائے، ان کے خیالات پر قددین عائن کی اور ان کے معاشرے کو ایسے گناہوں سے پاک کیا کہ انہیں دنیاوی لذتوں سے اٹھا کر اخروی لذتوں کا مزہ عطا کیا۔ یہ دنیا کی بزدل ترین قوم اس قدر بہادر بنی کہ پھر کبھی یہ سوال پیدا نہ ہوا کہ اللہ کے رسول جن سے ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے وہ بڑے لوگ ہیں یا ان کی تعداد زیادہ ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ٹھیک اسی طرح جس طرح مکے میں ان کے آبا و اجداد پہ محمد رسول اللہ کے باپ دادا پہ حملہ ہوا تھا، اسی طرح مدینے میں محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ پہ حملہ ہوا۔ اس وقت دشمن ہاتھی لے کر آیا تھا اور آج اپنا لشکر 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا۔ محمد رسول اللہ نے مدینے میں اپنے صحابہ سے اور ان یہودیوں سے جن کا آپ سے معاہدہ تھا کہ یہودیوں اگر تم پہ کبھی ابھی مدینے میں حملہ ہوا تو ہم تمہاری مدد کو نکلیں گے، اگر ہم پہ کبھی کوئی حملہ کرے تو یہودیوں تم ہماری مدد کو نکلو گے۔ اللہ کے رسول نے یہودیوں سے کہا کہ نکلو، مکے والوں نے ہم پہ حملہ کیا، 1000 کا لشکر ہے۔ محمد رسول اللہ کی فوج جب مدینے کے دروازے پر پہنچی تو آپ نے کیا دیکھا کہ یہودی کھسک رہے ہیں، سارے غیر مسلم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے 1000 کا لشکر ہے، سارے غیر مسلم کھسک گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابی رہے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، تم لوگوں پہ اگر جنگ کرنے کے لیے میں کسی کے اوپر زور نہیں کروں گا، کوئی زبردستی نہیں ہے، تم 313 بچے ہو نا، ان میں سے ابھی اگر کوئی اپنے گھر کو پلٹنا چاہے تو پلٹ سکتا ہے، جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ کسی ایک صحابی نے محمد رسول اللہ سے اٹھ کے پوچھا اے اللہ کے رسول اب بچے ہیں 313، اگر ہم ہی چلے گئے، ہم ہی اپنے گھروں کو چلے گئے تو آپ اکیلے کیا کریں گے؟ ہائے قائد ہو تو ایسا، کمانڈر تو ایسا، جرنیل ہو تو ایسا، تاجور ہو تو ایسا، تاجور ہو تو ایسا،
कसम खुदा की कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बान में 23 साल उठा के देखिए, कभी बुज़दिलाना बात नहीं निकली। हाँ, कभी मुनाफिकत का जुमला मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बान से नहीं निकला। मक्के में रहते हुए काफिरों ने कहा था आइए मोहम्मद कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कुछ दिन आप हमारे खुदाओं को मान लें, कुछ दिन हम आपके खुदाओं को मान लेते हैं। अर्श वाले ने ताबड़तोड़ जिब्रील को भेजा, का कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, आए मोहम्मद रसूलुल्लाह ये आपसे कहते हैं शिरक करने को, कह दो इनसे कि मैं तुम्हें मुसलमानों की सफ़ों में खड़ा होना देखना भी गवारा नहीं करता। हाँ, बुज़दिली किसको कहते हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कभी मुनाफिकत की बात नहीं निकली। सगे चचा अब्बास बयान करते हैं कि लोगों, मैंने अपने भतीजे की बहादुरी को देखा था, मैंने इमाम कायनात की शुजाअत को देखा था, मैंने आपकी हिम्मत को सलाम किया है। कहते हैं कि जब जंग जोरों पे होती, जंग के शोले भड़क रहे होते, बहादुर उसकी तपिश को बर्दाश्त न करते हुए पीछे को जाते। हज़रत अब्बास बयान करते, मैं अपने भतीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखता, जब बहादुर जंग की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, इमाम कायनात आगे की तरफ जा रहे हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहादुरी का आलम था। सारे सहाबा ने कहा, अय अल्लाह के रसूल, अगर हम पलट गए तो आप अकेले क्या करेंगे? आपने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, क्या समझा तुम लोगों ने? मोहम्मद रसूलुल्लाह भी भाग जाएंगे या मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पीठ दिखाएंगे? नहीं, दुनिया देखेगी कि अकेला मोहम्मद रसूलुल्लाह 1000 से मुकाबला करेगा। हाँ, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्तों ज़बान से जुमला निकला। साद बिन अबी वक्कास उठ के खड़े हो गए और कहा, उस वक्त वो जुमला कहा था, उस वक्त वो जुमला कहा था जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वालों ने कहा था मूसा अलैहिस्सलाम से कि फज़हब अंता व रब्बुका फक़ातिलन इन्ना हाउना काइदून। अय अल्लाह के रसूल, मूसा की कौम नहीं है जो कह दे कि जाइए आप लड़े, आपका खुदा लड़े, हम तो बैठे हुए हैं। अय अल्लाह के रसूल, वो कौम है, आपका हुक्म हो समंदर के सीने चीर दो, चीर देंगे, सवाल नहीं करेंगे कि आपने हुक्म क्यों दिया। आपका हुक्म हो पहाड़ों से छलांग मार देंगे, नहीं पूछेंगे कि आपने हुक्म क्यों दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा दमक उठा खुशी से। आपने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, दुश्मन अपनी ताकत पे भरोसा करके आया है, दुश्मन अपने हथियारों पे भरोसा करके आया है, दुश्मन अपनी तादाद पे भरोसा करके आया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की ज़ात पे भरोसा करके आया है। इन्ना वलिय्यल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़ल अल-किताब। लोगों, तुम्हारा कायद, तुम्हारा इमाम, तुम्हारा हादी, तुम्हारा मुर्शद, तुम्हारा पीर, तुम्हारा रहनुमा वो आदमी है जिसके बारे में किसी हिंदू शायर ने कहा था कि माएँ जनती हैं ऐसे बहादुरों को खाल खाल के, और जिसके बारे में किसी ने कहा था कि दुनिया में जिसमें फलक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बहादुर आदमी नहीं देखा। वल्लाह, रात की तारीकी में मदीने की बस्ती पर दुश्मनों ने शबकून मारा, दुश्मनों ने रात की तारीकी में मदीने की बस्ती पर हमला किया। सहाबा गड़बड़ा कर उठे, सहाबा डर के उठे, घोड़ों पर जीने कसी, असलहे से लेस होकर मदीने की सरहदों की तरफ बढ़े। जब सहाबा मदीने की सरहदों की तरफ जा रहे थे, आमिना का लाल तन्हे तना मदीने की सरहदों से आ रहा था। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, आप कहाँ थे? दुश्मनों ने मदीने की बस्ती पर हमला किया है। इमाम कायनात ने फरमाया, जाओ मेरे सहाबा, आराम के साथ जाओ, सो जाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेला दुश्मनों को भगा आया है। लोगों, तुम उस बहादुर नबी की उम्मत हो, तुम उस शुजा नबी के मानने वाले हो, और मुझे ये बात कहने का हक है, मुझे ये बात कहने का हक है कि आज अगर इस ज़मीन पर उस नबी के वारिस अगर बचे हैं तो आप हैं मुसलमानों, आप हैं। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ जुमला इस्तेमाल करूँ, अहले हदीसों, आप हैं। क्यों? क्योंकि औरों ने नबी के चेहरों को देखकर अपना रुख किसी ने इमाम अहमद बिन हम्बल की तरफ किया, किसी ने इमाम मालिक की तरफ किया, किसी ने इमाम शाफी की तरफ किया। हर किसी मकतबे फिक्र ने, हर किसी फिरके ने एक एक इमाम को पकड़ लिया। किसी ने कहा कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल का मैं मुकल्लिद हूँ, मैं उसी की तकलीद करता हूँ। किसी ने कहा मैं इमाम अबू हनीफा की तकलीद करता हूँ। अहले हदीसों, उस नबी के वारिस आप हैं। क्यों ने? क्योंकि हमने नबी के चेहरे को देखा, नबी के चेहरे को देखकर हमने कहा कि अब हमें किसी निगाह के हमें किसी चेहरे की ज़रूरत ही नहीं है।
محمد رسول کے چہرے کو دیکھ کر ہم نے آنکھیں بند کر لی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر۔ اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، اے اللہ ہمیں اس نگاہ کی ضرورت ہی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر کسی اور امام کے چہرے کی تلاش میں نکلے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کا رخ زیبا کافی ہے جس کے بارے میں کسی عربی شاعر نے کہا تھا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر من وجہک المنیر لک دبر القمر لا یمکن ثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر۔ ہاں ہمیں اس کا چہرہ کافی ہے جس کے بارے میں جابر ابن سمورہ نے کہا تھا کہ چاندنی رات کے چاند کے حسن میں میں ہوں، صحرائے عرب میں چاندنی چھٹتی ہوئی، آسمان پہ چاند مسکراتا ہوا، اور ریگزار عرب کو سنہری لباس پہنائے ہوئے اس کی دلربائی نے، اس کی رانائی نے مجھے جھکڑ کر رکھ دیا۔ جابر ابن سمورہ کہتے ہیں میرے قدم بڑھے اور مسجد نبی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ مسجد نبی کے صحن میں رات کے اندھیرے میں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ آمنہ کے یتیم محمد رسول اللہ نے سرخ چادر اڑی ہوئی ہے، اور چہرہ دیکھا محمد رسول اللہ کا، چاندنی رات تھی، محمد رسول اللہ کا چہرہ بھی چمک رہا ہے اور آسمان پہ وہ چاند بھی چمک رہا ہے۔ جابر ابن سمورہ کہتے ہیں رات کی تاریکی میں میں تعجب میں پڑ گیا، ایک طرف میں نبی کے چہرے کو دیکھتا، نگاہ اٹھا کے پھر آسمان کے چاند کو دیکھتا، نگاہ پلٹتا پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا۔ جابر نے کہا کہ میں نے بنا سوچے سمجھے کہا، اے اللہ کے رسول اگر اس چاند کو بھی حسن ملا ہے تو آپ کے چہرے انور سے ملا ہے، وہ چہرہ جس کے بارے میں حسان ابن ثابت نے کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حسان ابن ثابت نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ آپ جب اللہ رب روز اول میں آپ رب العالمین کی یہاں کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ مجھے ایسا بناتا جا، تو آپ کہتے چلے گئے، رب آپ کو بناتا چلا گیا۔ وہ چہرہ جس کے بارے میں کسی اور شاعر نے کہا کہ مزت الدہر وما اتینا بمثلہ، مزت الدہر وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا نظرائی۔ زمانے بیت گئے، ماں نے ایسا نہ جنا، اور جب آمینہ نے جنا تو ماں نے کہا ہم عاجز آ گئی، ہم ایسا جن ہی نہیں سکتی۔ وہ چہرہ، او اہل حدیثو، اسی نبی کی ذات، اسی کی رفتار، اسی کا نام، اسی کی سوانے، اسی کا کردار تمہارے لیے دلیل ہے، تمہارے لیے حجت ہے۔ اس نے اگر تمہیں پڑھایا ہے تو بہادری کا سبق پڑھایا ہے، اس نے اگر تمہیں سکھایا ہے تو شجاعت کا درس سکھایا ہے۔ اور اس نبی نے کبھی کہا تھا کہ میرے ماننے والوں کی گردنیں کٹ تو سکتی ہیں لیکن کبھی غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی، اور کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی نہیں۔ اور تم اسی نبی کی امت ہو لوگو، اسی نبی کی امت ہو، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس نبی کے اگر وارث بچے ہیں تو آپ ہیں۔ آج ہم دوستو ہمیں لوگ کہتے ہیں کیوں اتنے تھوڑے لوگوں کو مروانا چاہتے ہو، تھوڑے سے اہل حدیثوں کو کیوں مروانا چاہتے ہو، تعداد ہی کیا ہے؟ لوگوں یہیں تو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، یہ ضمیر فروش، یہ مصلحت کوش، یہ محمد رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھے، اور اللہ کے رسول کو کہتے کہ آپ اکیلے ہیں، اکیلے ہیں آپ، ساری دنیا آپ کی دشمن ہے، اکیلے ساری دنیا کا کیا بگاڑ لیں گے؟ سرور کون و مقام آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھا کے کہتے تھے اکیلا کہاں ہوں، وہ رب میرے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ رب ہوتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ محمد رسول اللہ مکے کے چوراہوں پر اعلان حق بلند کرتے، توحید کا پرچم بلند کرتے، لا الہ الا اللہ مکے کی چوراہوں پر بلند کرتے۔ اللہ کے رسول کو مار پڑتی، حضرت خدیجہ الکبریٰ محمد رسول اللہ کے زخموں پر آ کر بیٹھتی، چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتی، ان کے کرتے کو اٹھاتی، اپنا دوپٹہ پھاڑ کے آپ کے زخموں پہ رکھتی، قدم ہائے مبارکہ کو پانی سے دھوتی اور کہتی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا، کبھی آپ کو رسوا نہیں کر سکتا۔ حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیتی، آپ پھر نکلتے مکے کی چوراہوں پر اعلان حق بلند کرتے۔
مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دشمنوں نے آپ کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کے مکے کے ایک چوراہے پر گر پڑے. آپ کی چھوٹی سی ننھی سی بچی فاطمہ کھیل رہی تھی، اس کو کسی نے بتایا کہ تیرے بابا کو آج دشمنوں نے اتنا مارا ہے کہ بے ہوش ہو کے مکے کے چوراہے پر گر پڑے ہیں. ننھی سی بیٹی فاطمہ دوڑ کے اپنے بابا کے جسم اطہر کو دیکھا، 3-4 برس کی عمر ہے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کے کہتی ہے اللہ، لوگوں نے آج میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی بھی نہیں دی. گالی تو بڑی بات ہے، میں نے اپنے بابا کو اس دن بھی دکھا تھا، تب تیری بارگاہ میں نماز کی حالت میں میرے باپ کھڑے تھے، گلوئے اطہر میں لوگوں نے کپڑا ڈالا ہوا تھا، گلے کو لوگ گونٹ رہے تھے، اس وقت بھی میرا بابا تیری بارگاہ سے نہ ہٹا. نماز سے فارغ ہوا، لوگوں نے آ کے بتایا، جبریل نے آ کے بتایا اے اللہ کے رسول آپ کا تو گلا بھی چھل گیا ہے. آپ نے فرمایا جبریل میرا تو صرف گلا چھلا ہے، اور رب کی توحید کے لیے نبیوں کے گلے کٹ بھی گئے تھے. اللہم ہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم ہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ میں نبی ہوں، یہ نہیں جانتے کہ میں نبی ہوں. اے اللہ یہ اپنی کر کے دیکھ لیں میں تیری راہ سے ہٹنے والا نہیں ہوں، یہ اپنی کر کے دیکھ لیں میں لا الہ الا کہنے سے باز آنے والا نہیں. لوگوں آج ہم چھوٹی باتوں پہ دل چھوٹی کر لیتے ہیں، آج ہم دشمنوں کے معمولی تانوں پہ گھبرا جاتے ہیں. واللہ کہتا ہوں جب بھی دل میں ملال آئے اس مدینے والے تاجدار کو دیکھ لیا کرو. اللہ کی قسم ہم محمد رسول اللہ سے زیادہ رب کی نظر میں عزیز نہیں ہو سکتے، ہم محمد رسول اللہ سے زیادہ رب کی نظر میں محبوب بن ہی نہیں سکتے. ارے وہ تھے جب چلتے تھے تو جبریل ان کی رکاب تھامتے تھے، جب نگاہ آسمان پہ ڈالتے تھے تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا، جن کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیے. جس جگہ انہوں نے کھڑے ہو کے دعا مانگی اللہ نے اس قبرستان کو جنت بنا دیا. جس جگہ امام کائنات تھوڑی دیر لیٹے اللہ نے اسے روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا. جب نگاہ اٹھاتے جبریل آ جاتا، پلٹتے میکائیل آ جاتا، جب ان کی پیشانی پہ شکن پڑتی فاروق تلوار بدست ہو جاتا تھا. جن کے وضو کے قطروں کو لوگ زمین پہ گرنے دیتے تھے، جس پہ ان کی نگاہ پڑ جائے ایمان لے آئے اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا تھا. لوگوں ہم رب کی نظر میں ان محمد رسول اللہ سے بڑے نہیں ہو سکتے. اگر محمد رسول اللہ نے مارے کھائی ہیں رائے حق میں، آپ نے گالیاں سہی ہیں، تو ہمیں کیا معلوم کہ رائے حق کے رائیوں کو حق کے لیے کن صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اللہ گری کی رحمت کرے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ہاں ان کی ماں نے دعا کی تھی اے اللہ مجھے اگر تو نے بیٹا عطا کر دیا نا تو محمد رسول اللہ کا خادم بنا دوں گی. پوچھو علماء کرام سے، اٹھا کے دیکھ لو بخاری کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستو خدمت میں حضرت انس 10 سال رہے، 10 سال. آپ جانتے ہیں انس کی ماں کی منت کو، انس کی ماں کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، قبول کرتے ہوئے انہیں بیٹا عطا کیا. انس نے محمد رسول اللہ کی خدمت کی. ان خدمت کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے. کسی صحابی نے کھڑا کر کے حضرت انس سے پوچھا او انس بتا 10 سال تو نے نبی کی خدمت کی ہے، بتا اس 10 سال میں تو نے محمد رسول اللہ کو کیسا پایا. حضرت انس خود کہتے ہیں کہ لوگوں کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ میں محمد رسول اللہ کو وضو کرانے کے لیے پانی لے آتا، وہ لوٹا مٹی کا ہوتا، برتن چھوٹ کے زمین پہ گر جاتا، ٹوٹ جاتا. دل میں تو گھبراتا پتہ نہیں محمد رسول اللہ کیا کہیں گے، لیکن نگاہ اٹھا کے محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا، آپ کی لبوں کی مسکراہٹ نے میرے زخمی دل کے فاہے رکھ دیے. لوگوں ان 10 سال میں میرے نبی نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، کبھی اوئے بھی نہیں کہا کہ انس تو نے یہ کیا کیا. یہ تو خادم تھا، یہ تو خدمت گزار تھا، یہ تو نبی پہ جان قربان کرنے والی ماں کا بیٹا تھا. یہاں نبی کو اس نے بھی آزما کے دیکھا جو نہ وفادار تھا، نہ یار تھا، نہ خدمت گزار تھا، جرنیل تھا، تاجور تھا، تاجور تھا، کمانڈر تھا. لا کے پکڑ کے لایا گیا، مسجد نبی کے خیمے سے باندھ دیا گیا. امام کائنات کو خبر دی گئی کہ یمامہ کا گورنر پکڑا ہوا آیا ہے اور ہم نے اس کو مسجد نبی سے باندھ دیا ہے. محمد رسول اللہ کو پتہ چلا، سمامہ کے پاس آپ آئے، دیکھا لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں،
سطوت، سہولت، حکمرانی کی جتنے عیب ہیں سارے ثمامہ کے اندر موجود ہیں۔ امام کائنات آگے بڑھے اور ثمامہ کو کہا ثمامہ کیسے ہو، کیسی طبیعت ہے؟ ثمامہ نے جانتے محمد رسول اللہ کو کیا جواب دیا؟ کہا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ ہاں گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو دیکھا کہ بڑا تیز مزاج آدمی ہے، تم لوگوں نے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ کہا اللہ کے رسول ابھی تو صرف گرفتار کیا ہے، ہم نے اسے مارا نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ثمامہ ذرا نظر کو اٹھا کے دیکھو تو صحیح، ذرا ایک مرتبہ میرے چہرے کو دیکھ لو، ایک مرتبہ۔ کیا کہا جانتی اس نے کہا ان تقتل ذا دمین، ان تقتل ذا دمین وان تنعم علی منعم، کہ جا نہیں دیکھتا، نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی بات کرتی ہو، جا نہیں دیکھتا مجھ کو مارا جائے گا یا میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کو دیکھ رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں جبریل و امین بھی غیظ و غضب میں آگے ہوں گے۔ فاروق کا ہاتھ تلوار کے میان پہ تڑپنے لگا کہ اشارہ ہو کہ اس گستاخ کی گردن محمد رسول اللہ کے پیروں میں ہو، کیا جرأت ہے اس کی؟ اللہ کے رسول کی ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے۔ آپ نے فرمایا ثمامہ کچھ نہیں کہتا، میں تم سے کچھ نہیں کہتا، میں نہ تم سے خون کا بدلہ لوں گا نہ تم کو ماروں گا، بس میری ایک خواہش ہے کہ ذرا نگاہوں کو اٹھا کے دیکھو تو صحیح، ذرا نگاہوں کو میرے چہرے پہ جماؤ تو صحیح۔ اس نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اللہ کی قسم اس نے کبھی محمد رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا، اس نے کہا لم مروجہا اقبح من وجہک لا وجہ البصیرہ، کہ جا نہیں دیکھتا کائنات میں تجھ سے بدصورت چہرہ کسی کا ہے ہی نہیں۔ کیا کہا کہ کائنات میں، محمد رسول اللہ سے کہا کائنات میں تجھ سے بدصورت چہرہ کسی کا ہے ہی نہیں۔ اس کو کہا جس کے بارے میں کسی فارسی شاعر نے کہا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری اور آچا خوبا ہما دارم تو تنہا داری۔ ہاں کہ سارے انبیاء ایک ایک خوبی لے کر آئے تھے، لیکن اللہ نے وہ ساری خوبیاں محمد رسول اللہ میں جمع کر دی۔ لوگوں حسن کی بات آئی ہے نا، اللہ کی قسم کھاؤ کہ آج وہ لوگ اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں جن کی چہروں پہ گرن لگا ہوتا ہے، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ان کی زیارت کے لیے محمد رسول اللہ ان کے پاس چل کے آتے ہیں۔ ہاں صبح ان پیروں کی اگر شکل دیکھ لی جائے شام تک انسان کو روٹی میسر نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کی زیارت کے لیے جن کو نہ وضو کا طریقہ معلوم نہ نماز کا طریقہ معلوم، ان پیروں پہ جو درگاہوں پر بیٹھتے ہیں ان کی زیارت کے لیے امام کائنات خود آتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے افسوس بے شمار سکھ نہ ہے گفتنی، افسوس بے شمار سکھ نہ ہے گفتنی، خوف فساد کھل سے لاگفتہ رہ گئی۔ کیسے میں بیان کروں ان کے کرتوتوں کو، کیسے بیان کروں ان کے اجڑے کردار کو؟ ان کی زیارت کے لیے اللہ کی قسم ان کو عشق کا نہیں پتا، انہوں نے اویس کرنی کو نہیں دیکھا جو ساری زندگی سے یہ روتا ہوا مر گیا کہ محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھوں تو کیسے دیکھوں۔ ایک مرتبہ تو بےتاب ہو گیا اور قافلے والوں کو کہلا بھیجا جاؤ محمد رسول اللہ کو کہو کہ اب تیری دید میں میرا سینہ پھٹ چلا ہے، اب یہ آرزو، اب یہ تمنا، اب یہ پیار، اب یہ محبت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اے اللہ کے رسول میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اب چونکہ اویس کی بڑھیا ماں تھی، کوئی خدمت کرنے والا نہ تھا، آپ نے قافلے والوں کے ساتھ واپس پیغام بھیجا کہ اویس آج بڑھیا ماں کو چھوڑ کے مت آنا، آج اگر دنیا میں ملاقات نہ ہوئی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جنت کے دروازوں پہ ملاقات ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کی زیارت کے لیے، واللہ کہتا ہوں دوستو محمد رسول اللہ کی دوستو خدمت میں 23 سال صحابہ رہے، لیکن صحابی کہتے ہیں کہ کبھی ہم نے جی بھر کے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ آپ جانتے ہیں علی نے ایمان کے بعد 22.5 سال گزارے، صدیق اکبر نے ایمان کے بعد 22 سال گزارے، حضرت عمر نے ایمان کے بعد 21 برس اللہ کے رسول کے ساتھ گزارے، عثمان نے ایمان کے بعد 21 برس گزارے، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ بن جراح، سعید بن زید برسوں خدمت کی محمد رسول اللہ کی، لیکن صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے جی بھر کے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ یارا کس کی ہمت ہے کہ نگاہوں کو جما کے دیکھے، نگاہوں کو ٹکا کے دیکھے؟ ہم میں تو ہمت ہی نہیں تھی کہ جی بھر کے آپ کو دیکھ سکیں۔ میں نے حدیث کی کتابوں میں تلاش کیا کہ کوئی ایک صحابی مجھے محمد رسول اللہ کا حلیہ بتا دے، آپ کا نقشہ بتا دے، لیکن واللہ کہتا ہوں جس صحابی کو دیکھا جائے وہ یہی کہتا ہے کہ کیسے دیکھوں، ایک مرتبہ نظر پڑتی تھی پھر نگاہوں کو ہم جھکا دیتے تھے۔ صدیق اکبر سے پوچھا گیا کیا دیکھا 23 سال میں؟
22 سال تم محمد رسول اللہ کے ساتھ رہے، تم اللہ کے رسول کے کلوز دوست تھے، کیا دیکھا تم نے محمد رسول اللہ کا؟ نقشہ کیسا تھا آپ کا؟ چہرہ، آنکھیں، ناک، ہونٹ، گال کیسے تھے؟ صدیق اکبر نے کہا بس ایک چاند تھا جو ساری دنیا کو اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا اور کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ سب سے بہتر حلیہ ام معبد نے بیان کیا۔ ام معبد ایک عورت ہے، ان پڑھ ہے، ناشنا تھی، نہ جاننے والی تھی۔ محمد رسول اللہ مکی سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، اسی جنگل میں ام معبد کا گھر بھی پڑتا تھا۔ ام معبد کے دروازے پہ محمد رسول اللہ نے دستک دی، دروازہ کھولا ام معبد نے۔ دیکھیے انہوں نے محمد رسول اللہ کے حلیے کو بیان کیا ہے۔ ام معبد نے دروازہ کھولا، محمد رسول اللہ سامنے کھڑے ہیں، کہا ماں میرے یار ابو بکر کو بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو چاہیے۔ ہاں، ام معبد کہتی ہے ایسا مسافر خوبصورت اور اماں کہہ کر پکارنے والا، وہ آئے گر ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گر ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ کہا ایسا خوبصورت اور اماں کہہ کر پکارنے والا مسافر تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بیٹا میرے گھر میں تو آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے گھر میں آج کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، آج ہی میرے پاس کچھ نہیں ہے، ورنہ جتنے مسافر جاتے ہیں میں ہی ان کی مہمان نوازی کرتی ہوں، لیکن بیٹے آپ تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آج ہم اہل حدیثوں سے رخ مصطفیٰ کا تذکرہ بھی سن لو، بڑے قصے سنے ہوں گے اولیاء کے، بڑی کہانیاں سنی ہوں گی۔ آج آئیے سنیے امام کائنات کے رخ زیبا کا ذکر جو ام معبد بیان کر رہی ہے۔ ام معبد کہتی ہے بیٹا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے آج۔ نبی کی نظر صحن خیمہ میں بندھی ہوئی ایک بکری پر پڑی جو بڑی ہو چکی تھی، جس کی تھنوں میں دودھ بھی خشک ہو چکا تھا۔ نبی کی نظر جب اس بڑی بکری پر پڑی تو اللہ کے رسول نے کہا اماں اگر کھانے کو کچھ نہیں ہے تو اس بڑھیا بکری کا دودھ ہی پلا دو، وہ دودھ ہمیں چل جائے گا۔ کہا بیٹا ام معبد نے بس ایک مرتبہ نبی کے چہرے کو دیکھا تھا۔ ام معبد کہتی ہے، خود بیان کرتی ہیں، میں نے نگاہوں کو جھکا کے کہا کہ بیٹے اس بکری نے کئی مدتوں سے دودھ دینا چھوڑ رکھا ہے، اب تو اس سے امید بھی نہیں کی جا سکتی کہ ابھی دودھ دے گی، اس کے تھن بھی خشک ہو چکے ہیں، کبھی دودھ کی امید بھی نہیں کی جا سکتی اس بکری کی۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا اماں میں ضد نہیں کر رہا ہوں، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ تو برتن لیا میں آزما کے دیکھتا ہوں، تو صرف برتن لیا۔ وہ بکری بڑی ہے، دودھ خشک ہو چکا ہے، وہ بات چھوڑ، صرف برتن لا کے دے۔ ام معبد کہتی ہے میں دل میں تو ہنسی لیکن چہرے کا جلال ایسا تھا کہ انکار کی جرت نہ کر سکی۔ ہاں ام معبد کیا جانتی تھی آج اس کے دروازے پہ کون آیا ہے؟ نہیں جانتی تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی خوبصورت مسافر ہے، ضد کر رہا ہے، چلو اس کی ضد آزما لینے دو۔ نہیں جانتی تھی کہ آج اس کے در پہ وہ آیا ہے کہ یہ جہاں جاتا ہے رب کی رحمتیں اور برکتیں ان کے ساتھ جاتی ہیں۔ ام معبد کہتی ہے چھوٹا سا برتن اٹھا کے لائی، محمد رسول اللہ کو میں نے برتن پکڑا دیا۔ محمد رسول اللہ نے برتن پکڑا، ابو بکر کی طرف دیکھے، ابو بکر نے محمد رسول اللہ کو دیکھا، مسکرائے، ایسا لگتا ہے جیسے بادلوں کی اور سے چاند نکل آیا ہو، موتی کی طرح سفید۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہنستے تھے، ہمیں آسمان پہ کودنے والی بجلیاں یاد آ جاتی، موتی کی طرح سفید، میرے نبی تیری بات کا کیا کہنا۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ برتن لے کے بکری کے نیچے بیٹھے، تھنوں کو ہاتھ لگایا، ایسا لگ رہا تھا، مورخین لکھتے ہیں کہ بکری مدتوں سے اسی مسافر کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ہاں تھنوں میں دودھ اس طرح آیا جس طرح ساون کے مہینے میں بادل امٹ کر آتے ہیں۔ وہ بکری جو بڑی ہو چکی تھی، جو کبھی دودھ کی امید نہیں کی جا سکتی، معجزہ تھا محمد رسول اللہ کا۔ جیسے ہی تھن کو ہاتھ لگایا دودھ بھر آیا تھن میں، پورے برتن بھر گئے۔ محمد رسول اللہ نے ابو بکر کو پلایا، آپ نے پیا، اس بڑھیا ام معبد کو پلایا، اللہ کے رسول چل نکلے۔ ام معبد نے کہا او خوبصورت مسافر، میں تم کو جانتی تو نہیں لیکن تو اتنی برکتوں والا ہے، اتنی رحمتوں والا ہے، میری دلی خواہش ہے کہ تو تھوڑے دن میرے گھر پہ رہ لو۔ او میں چاند سے بیٹے، میں اپنے ہاتھ سے تیرے لیے کھانا بناؤں گی، میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی، میرا شوہر شکار کو گیا ہوا ہے، ایک دن ایک رات میرے گھر پہ گزار لے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا وہ اماں میں جانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں تو پھر پلٹ کے آنے والا ہوں، اور رب نے مجھے بھیجا ہی تم لوگوں کو راہ راست پہ لگانے کے لیے، میں آؤں گا توحید کی دعوت لے کر تمہارے پاس، ابھی جا رہا ہوں لیکن پلٹ کے آنے والا ہوں۔ جب محمد رسول اللہ چلے گئے، جو بات بتلانا چاہتا ہوں وہ اب آ رہی ہے، جب اللہ کے رسول چلے گئے، ام معبد کے شوہر ابو معبد جب گھر میں داخل ہوئے
محمد رسول اللہ کی خوشبو دیکھی. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے کہہ دیتی ہے شوقی نقش پاکی. محمد رسول اللہ گھر سے نکل گئے. ابو معبد جب اپنی کٹیا اپنی اس جھوپڑی میں داخل ہوئے, خوشبو دیکھی محمد رسول اللہ کی. ہاں, تجلیات کا مہ دیکھا اور رحمتوں کو برستا ہوا دیکھا. ایک تجلی دیکھی اپنے گھر کے اندر. کہا ام معبد ہو نہ ہو آج گھر پہ کوئی آیا ہے, ہمارے گھر پہ کوئی نہ کوئی آیا ہے. مجھے خوشبو بتا رہی ہے, یہ تجلی بتا رہی ہے. ام معبد نے کہا ہاں ابو معبد کوئی آیا تھا ہمارے گھر پہ, آیا تھا کوئی, لیکن یہ مت پوچھنا کہ کون تھا, کیا شکل تھی, کیا رنگ تھا, کیا ڈنگ تھا, یہ مت پوچھنا. ایسا لگتا تھا کہ آسمان کا چاند تھا جو زمین پہ اتر آیا تھا. آیا ابو معبد وہ ایک چمکتا ہوا سورج تھا, ایک چمکتا ہوا ستارہ تھا جو لمحے بھر کے لیے ہماری جھوپڑی میں آیا اور جھوپڑی کو ایسا روشن کر گیا, ایسا مہکدار کر گیا کہ جب تک وہ پلٹ کے نہ آئے ہماری جھوپڑی خوشبو سے مہکتی رہے گی. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ نہیں کہلوایا کہ سمامہ برا بلا کہہ رہے ہو, گالیاں دے رہے ہو, ایک مرتبہ میرے چہرے کو دیکھ لو. کہا جا نہیں دیکھتا, کائنات میں تیرے شہر مدینے سے برا کوئی شہر نہیں اور تجھ سے بدصورت کوئی آدمی نہیں. کہا کوئی بات نہیں. ایک دن آئے وہی بات, دوسرے دن آئے وہی بات, تیسرے دن وہی بات. اب تیسرا دن ہوا, محمد رسول اللہ کے فیصلے کا دن تھا. تیسرا دن اب صحابہ کی ہاتھ میں تلواریں بے نیام تھیں. صحابہ منتظر تھے کہ اب حکم ہوگا, اس گستاخ کی گردن اڑے گی. لیکن جس میں فلک نے دیکھا, اس مسجد نبی نے دیکھا اور اس مسجد نبی کے خیمے نے دیکھا جس سے سمامہ بندھا ہوا تھا. محمد رسول اللہ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی. آپ نے فرمایا سمامہ تو بڑا آدمی ہے, بڑے ملک کا حکمراں ہے, جا تو نہیں دیکھتا تو میں کیا کر سکتا ہوں, جا میں نے تجھے آزاد کر دیا, جا رہا کر دیا میں نے تجھے, نہیں دیکھتا تو کیا کر سکتا ہوں. سمامہ کی رسیاں کھولی گئی. جب وہ تھوڑی دیر چلنے لگا پلٹ کے سمامہ کے دل میں خیال آیا کہ یار بڑے تاجور دیکھے, تاجور دیکھے, تاجدار دیکھے, جرنیل و کرنیل دیکھے, بڑے بڑے بادشاہ دیکھے, لیکن اتنا حوصلے والا تو آدمی کبھی نہیں دیکھا. بار بار دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہے, میں نے دیکھا تک نہیں, گستاخی کی, گالیاں دی, لیکن پلٹ کے اس نے برا جملہ نہیں کہا اور آخر میں مجھے آزاد کر دیا. یار اتنا حوصلے والا بادشاہ تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ذرا دیکھ تو لو کیسا ہے اس کا چہرہ جو بار بار دیکھنے کی بات کرتا ہے. سمامہ نے نظر اٹھا کے محمد رسول اللہ کو دیکھا. اب میں نہیں کہہ رہا ہوں, اب خود سمامہ کی زبان سے سنو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی میں نے محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا, دیکھتے ہی میں دل دے بیٹھا محمد رسول اللہ کو, وہیں پر مر مٹا اور آپ کی غلامی کے لیے میں تیار ہو گیا. کہہ رہے ہیں کہ میرے قدم آگے کی طرف جا رہے ہیں یمامہ کی طرف, لیکن دل میں نے محمد رسول اللہ کے پاس چھوڑ دیا. جتنی تیزی کے ساتھ گیا تھا اتنی دگنی تیزی کے ساتھ میں دوڑ کے محمد رسول اللہ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. ہاں, ننگے فرش پہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, صحابہ اللہ کے سر کو گھیر کے بیٹھے ہیں. سمامہ آ کے کھڑے ہو گئے. محمد رسول اللہ نے نگاہ اٹھائی, سمامہ کو دیکھا, کہا سمامہ میں نے تو تجھے آزاد کر دیا تھا, رہا کر دیا تھا, اب کیا کر رہے ہو مدینے میں, تم جا سکتے ہو, آزاد ہو, میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا. کہا اللہ کے رسول مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا, مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا, کیا اسیری ہے, کیا رعائی ہے. اے اللہ کے رسول چھوڑا تو تب تھا آپ کو جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا, اب تو چہرہ دیکھ لیا ہوں, اب آپ کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہوں, غلام ہو گیا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اسی کو کہتے ہیں کہ دوستو ہمیشہ محمد رسول اللہ نے دشمنوں کو اخلاق کی تلوار سے مارا ہے. دل دے بیٹے محمد رسول اللہ کے اخلاق کو دیکھ کر. لوگوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ پیر, یہ ملا نے ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے, ہمارے لیے اسوہ یہ نہیں ہے. اسوہ ہے تو محمد رسول اللہ کی زندگی ہے, آپ آئیڈیل ہمارے لیے. دعا کرتا ہوں بار الہ سے محمد رسول اللہ کی زندگی کے آئینے میں اللہ اپنی حالت کو درست کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وليستجب لكم ولتعالى أولى أجل وقر الله يعلم ما تصنعون.